الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، شیوخ حدیث، ارباب مدارس دینیہ، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ کو معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ بھی کہ آپ کا جواب مجھے پتہ چلے گا، میرے تک پہنچے گا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ میرے سامنے تو لاؤڈ سپیکر ہے، آپ کے سامنے تو نہیں ہے، لہذا آپ بلند آواز سے جواب دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ اور یہ صرف سلام ہی نہیں ہے، یہ 3 دعائیں ہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ایسا عظیم تحفہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، حضور علیہ السلام نے دیا ہے کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، بائے بائے، یہ کوئی وہ معنویت نہیں رکھتے اپنے اندر جو اللہ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں 3 دعائیں آپ جب بھی یہ سلام کرتے ہیں 3 دعائیں دیتے ہیں اور 3 دعائیں لیتے ہیں۔ گڈ مارننگ میں تو یہ ہے تمہاری صبح اچھی، تو اس نے میری صبح کے بارے میں مجھے دعا دی، میری شام کے بارے میں تو چھوڑ نہیں دی۔ گڈ ایوننگ کا معنی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے تمہاری شام اچھی ہو، وہ میری شام کے بارے میں میرے لیے اچھے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، میری صبح کے لیے تو نہیں کر رہا۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں السلام علیکم تو معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، گھر میں بھی، بازار کے اندر بھی، دفتر میں بھی اور دکان اور فیکٹری میں بھی، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے اوپر امن ہو، پیس ہو اور سلامتی ہو،
اللہ تمہیں محفوظ اور صحیح سالم رکھے، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، تجھے اللہ قبر میں بھی سلامت رکھے، آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو کیا جامعیت ہے السلام علیکم میں، جو کوئی اور معنی اتنا، کوئی لفظ اتنا مفہوم ادا نہیں کر سکتا جو السلام علیکم میں ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے، ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، صبح بھی رحمت، دوپہر بھی رحمت، شام بھی رحمت، دن کو بھی رحمت، رات کو بھی رحمت، خلوت میں بھی رحمت، جلوت میں بھی رحمت، حضر میں بھی رحمت، سفر میں بھی رحمت، تمہارے تمام گھریلو زندگی میں بھی رحمت، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رحمت، تمہارے تمام معاملات میں رحمت، اور دنیا میں بھی رحمت، اور قبر میں بھی رحمت، اور آخرت میں بھی رحمت۔ اور تیسرا جملہ کہا وبرکاتہ، تمہارے ایمان میں برکت، تمہارے اعمال میں برکت، اخلاق میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت، زندگی میں برکت، کاروبار میں برکت، اولاد میں برکت، تمہارے تمام رہنے اور سہنے میں برکت، دنیا میں بھی برکت، قبر میں بھی برکت، اور آخرت میں بھی برکت۔ کیا جامع تحیہ ہے ایک دوسرے کو ملنے کے وقت جو ہمیں سکھایا گیا۔ بعض صحابہ کوئی کاروبار نہیں، حدیث میں آتا ہے بازار جاتے، تو ایک مرتبہ ساتھی نے کہا آپ بازار جا رہے ہیں، نہ کوئی چیز بیچتے ہیں نہ خریدتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہا میں صرف 3 دعائیں دینے اور 3 دعائیں لینے جاتا ہوں، نہ معلوم کس کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، میں تو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، تاکہ میں سلام کروں گا تو مجھے 3 دعائیں وہ جواب میں کہے گا، تو 3 دعائیں میں دے دوں گا، 3 دعائیں وہ دے دے گا۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں جاؤ تو سلام کرو، گھر سے نکلو تو سلام کرو، حتیٰ کہ تم اگر جا رہے ہو راستے میں کوئی دیوار، کوئی تمہارے چلتے ہوئے کوئی دیوار اور رکاوٹ آ گئی، پھر تمہارا آمنا سامنا ہوا، پھر کہو السلام علیکم۔ اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے یہی کہا سلام کرو ان کو، اور دیکھیں یہ کیا تمہیں جواب دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس سلام کو عام کرو، اس سلام کو معنی میں غور کر کے دیا کرو، اس سلام یہ کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اور اس پر اہل علم نے یہ بیان فرمایا کہ واجب پر عمل اولا ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے سے۔ جب آپ سلام کریں گے تو یہ تو سنت ہوئی، دوسرے نے جواب دیا تو واجب ہوا، گویا آپ کو ثواب کم ملا اور اس کو ثواب زیادہ ملے گا جو جواب دے گا۔ تو اہل علم نے فرمایا نہیں، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جب آپ سلام کریں گے اور سننے والا آپ کو جواب دے گا تو اس جواب کا سبب بھی آپ بنے، اس کے واجب پر عمل کرنے کی اس کا سبب بھی آپ بنے، تو آپ کو اپنے سلام کرنے کا ثواب بھی ملا اور جو کہ سنت ہے، اور اس کے جواب دینے کا بھی ثواب ملا کیونکہ اس کا سبب آپ بنے ہیں۔ اس لیے عام کیا کرو۔ اور فرمایا گیا حضور علیہ السلام نے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ہوگی، لوگ سلام اسی کو کریں گے جس سے جان پہچان ہوگی، جس سے جان پہچان نہیں ہوگی اس کو سلام نہیں کریں گے۔ اس سے حضور نے فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج بڑا سمجھتا ہے میں نے سلام کیا یہ میری انسلٹ ہے، یہ میری توہین ہے، میں کیوں چھوٹے کو سلام کروں، میں کیوں غریب کو سلام کروں۔ مالدار کو ہم سلام کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، غریب سے ہم سلام نہیں کرتے، ہم اس سے مصافحہ نہیں کرتے، ہم اس سے گلے نہیں ملتے، ہم اس سے معانقہ نہیں کرتے۔ میرے دوستو اسلام یہ نہیں ہے، میرے محبوب کی سیرت یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی سلام کرو، جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو، امیر کو بھی کرو، غریب کو بھی کرو، مسکین کو بھی کرو، فقیر کو بھی کرو، اپنوں کو بھی کرو، بیگانوں کو بھی کرو، بڑوں کو بھی سلام کرو۔
چھوٹوں کو بھی سلام کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس میں بڑائی نہیں ہے۔ اگر اس میں تکبر ہوتا تو وہ سلام نہ کرتا، وہ سوچتا میں کیوں پہلے سلام کروں، بلکہ یہ مجھے پہلے سلام کرے۔ اس لیے میرے دوستو اس سلام کو عام کیا کرو، بازار میں جاؤ تو سلام کرو، درسگاہ میں آؤ تو سلام کرو۔ میں ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے ان کی درسگاہ میں گیا اور میں نے پاس پہنچ کر کہا حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا حنیف اٹھ جاؤ، درسگاہ سے باہر نکلو اور دروازے میں پاؤں رکھنے سے پہلے سلام کرو۔ السلام علیکم سلام گفتگو سے پہلے ہوتا ہے۔ کئی لوگ آ کر بات چیت شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علیکم۔ کئی لوگ امر دفتر اور گھر میں آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علیکم۔ میری اصلاح کی، فرمایا باہر جاؤ اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، پھر درسگاہ کے اندر آنا، پھر اندر داخل ہونا۔ تو سلام قبل الدخول ہے، سلام قبل الکلام ہے۔ اس سلام کے معنی میں غور کرو۔ اگر تم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کو اپنا مزاج بنا لو اور اس سنت پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنا لو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم دعائیں دو گے، تمہاری دعاؤں سے ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور کتنے لوگ تمہیں دعائیں دیں گے، نہ معلوم کس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ اس لیے میں دوبارہ تمہیں سلام کرتا ہوں، اور اس مسئلے کو یاد رکھو، جب بھی کوئی سلام کرے اس کا جواب دیا کرو، توجہ کے ساتھ دیا کرو۔ جو نہیں دے گا وہ واجب کو چھوڑنے کا گناہگار ہوگا، اور اگر وہ جواب دے دے گا اس کو بھی اللہ پورا ثواب دیں گے اور پہل کرنے والے کو بھی دیں گے۔ کوشش کیا کرو کہ سلام میں پہل کیا کرو۔ میں نے اپنے ایسے استادوں کو دیکھا، ایسے بزرگوں کو دیکھا، خیر المدارس کی چار دیواری میں بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا کہ ہم کئی مرتبہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ان کو پہلے سلام کر لیں، مگر کبھی ہم کامیاب نہیں ہوتے تھے، موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ دور سے ہی دیکھ کر کہہ دیتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اپنی ماؤں کو سکھاؤ، اپنی بہنوں کو سکھاؤ۔ دین سیکھنے کا نام ہے، دین عمل کرنے کا نام ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے یہ نہیں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، خیرکم من قرأ القرآن، نہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن پڑھنے سے بہترین نہیں بنے گا، قرآن کو سیکھنے سے بہترین بنے گا، قرآن پر عمل کرنے سے بہترین بنے گا۔ دین پڑھنا اور علم دین کو پڑھ لینے سے کمال نہیں ہوگا، عمل کرنے سے کمال ہوگا۔ اپنے اولادوں کو سکھاؤ۔ آج آپ کی اور میری اولاد گڈ مارننگ جانتی ہے، گڈ ایوننگ جانتی ہے، گڈ آفٹرنون جانتی ہے، ہیلو ہیلو جانتی ہے، آداب جانتی ہے، بائے بائے جانتی ہے، لیکن آج نہیں جانتی تو دین کو نہیں جانتی۔ اس کو چھوٹا مت سمجھو۔ میرے نبی کی کوئی بات اور کوئی سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا میرا وہ محبوب پیغمبر ہے جس کی چھوٹی سنتوں نے لوگوں کو بادشاہ بنا دیا، جس کی چھوٹی سنتوں نے دنیا پر حکمران بنا دیا۔ کسی سنت کو چھوٹا مت سمجھا کرو۔ ایک صحابی کھانا کھا رہا ہے، بادشاہ کا دربار ہے، روٹی کا لقمہ زمین پر گر جاتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر کھاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب پیغمبر کی ادا کو چھوڑ دوں، ان کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آج میری اور آپ کی زندگی سے دین کا عمل نکلتا جا رہا ہے، سنت نکلتی جا رہی ہے۔ آج ہم رسمی لوگ بن گئے ہیں، آج نمائشی لوگ بن گئے ہیں، ریاکاری ہمارے مزاجوں میں آ گئی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو بعد میں، اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں۔ کتنا بڑا مجمع ہے، میں نے سلام کیا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے جواب دیا؟ کیوں؟ مزاج نہیں ہے کہ سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ گھر جا کر سلام نہیں کرتے، دکان پر ملازم کو سلام نہیں کرتے۔ سیٹھ چاہتا ہے میرا ملازم مجھے سلام کرے اور سلوٹ کرے۔ میرا محبوب پیغمبر تو غلاموں کو بھی سلام کیا کرتا تھا۔ وہ پیغمبر جس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہو تو میں پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ وہ جس کے اوپر درخت بھی سایہ کرتے تھے، جس کے حکم پر چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، وہ غریبوں کو بھی سلام کرتے تھے، وہ بچوں کو بھی سلام
سلام کرتے تھے، وہ فقیروں کو بھی سلام کرتے تھے، اور وہ اپنے غلاموں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے نوکر کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، آج ہم غریبوں کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو، اس سنت کو سیکھ کر جاؤ۔ اگر آج اس سنت کو تم نے زندہ کر دیا تو آج ہدایہ اکیڈمی کا یہ پروگرام کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیا۔ اب میں پھر کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو یہ تمہید باندھ کر اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا۔ کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچایا ہے، میں نے آپ کو ایک سنت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کتنی سنتیں ہیں جو جس پر عمل کرتے ہوئے اتنا ثواب ملتا ہے کہ شمار نہیں، اور اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، کوئی اس پر مشقت نہیں ہے، کوئی اس پر پیسے نہیں لگتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہدایہ اکیڈمی کی یہ سالانہ تقریب بہت مبارک تقریب، میں گزشتہ سال اور پیوستہ سال بھی حاضر ہوا، اور آج یہ تیسرا سال ہے، مگر میں نے ہر مرتبہ الحمدللہ ہدایہ اکیڈمی کے کام کو بڑھتا ہوا دیکھا، اس کی میں نے ترقی کو دیکھا۔ اور آج خاص طور پر جن شعبہ جات کا تعارف ہوا اور جو کام کی تفصیلات سامنے آئیں، دل سے دعائیں نکلیں کہ یہ حضرات تاجروں کو بھی عالم بنا رہے ہیں، صنعت کاروں کو بھی دین کے علم کی روشنی دے رہے ہیں، یہ ملازم پیشہ حضرات کو بھی، بینکار حضرات کو بھی، بینکوں میں کام کرنے والے، زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے حضرات کو قرآن و سنت کے علوم کے نور عطا کر رہے ہیں۔ میں اس پر ان کو سلام کرتا ہوں۔ ہدایہ اکیڈمی کے بانی فضیلت الشیخ حضرت مولانا اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ان کا یہ کام کہ وہ ہفتہ اور اتوار آپ کی چھٹی کے دنوں کو بھی قیمتی بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں، ہمیں 2 دن دے دیں، جتنا وقت دے سکتے ہیں دے دیں، آپ کو قرآن و حدیث کا علم مل جائے، آپ کو دین کا بنیادی علم مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہے جو حضرت مولانا ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے کام کو مزید ترقی اور قبولیت عطا فرمائے، اور یہ جو آثار اور نشانیاں ہیں یہ قبولیت کی ہیں۔ میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بانی تھے، انہوں نے وفاق المدارس کی بنیاد میں اہم ترین کردار ادا کیا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اللہ نے ظہر کی نماز کی توفیق دے دی، ظہر پڑھی عصر کی توفیق ہو گئی، عصر پڑھی مغرب کی توفیق ہو گئی، مغرب پڑھی عشاء کی توفیق ہو گئی۔ جب بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو اطمینان کر لو، یقین کر لو کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی۔ اگر پہلی نماز اللہ کو قبول نہ ہوئی ہوتی، پسند نہ آئی ہوتی، تو اللہ تمہیں دوبارہ نہ بلاتا۔ جب اللہ نے تمہیں دوبارہ بلا لیا تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی نماز قبول ہو گئی۔ دنیا میں کسی سے ملنے جاؤ، اگر اس کو ہمارا ملنا پسند نہ آئے تو وہ دوسری مرتبہ جائیں تو ملازم کو کہہ دیتا ہے، ان کو کہہ دو صاحب مصروف ہیں، صاحب کے پاس وقت نہیں ہے، صاحب موجود نہیں ہے، وہ انکار کر دے گا۔ فرمایا دنیا کا انسان اگر آپ کی پہلی ملاقات سے خوش نہ ہو، وہ دوسری ملاقات سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اگر اس کو تمہاری پہلی حاضری اور نماز پسند نہ ہوتی، وہ تمہیں دوبارہ نماز کے لیے نہ آنے دیتا اور اپنی بارگاہ میں نہ بلاتا۔ جب اس نے بلایا تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور پہلی نیکی قبول ہو گئی۔ جب بھی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی
کی توفیق مل جائے تو اطمینان کر لو کہ میری پہلی نماز قبول ہو گئی، پہلی نیکی قبول ہو گئی۔ جب مولانا نے ہدایہ اکیڈمی کا آغاز کیا، اس کو اللہ نے ترقی عطا فرمائی، اس کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، کام بڑا، ایک شعبے سے 2، 3، 4، 5 شعبے بن گئے، اور طلباء کی تعداد بڑھ گئی، طالبات کی تعداد بڑھ گئی، اور کام میں وسعت پیدا ہو گئی۔ تو یہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ میرے شیخ اور میرے وفاق کے صدر اور مربی اور رہنما شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت پوری امت مسلمہ پر قائم و دائم رکھے۔ انہوں نے اپنی تقریر بخاری میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے والد دیوبند سے دہلی آئے، حضرت مولانا تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، بیمار پرسی کے لیے آئے تھے۔ جب پہنچے تو خدام نے کہا حضرت آرام کر رہے ہیں، دوائی کھا کر لیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے ملاقات سے روکا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے دیوبند جانے کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت اٹھ گئے، حضرت نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، آپ کی بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے آئے تھے، مگر ہم نے بتایا کہ آپ آرام کریں، واپس چلے گئے۔ فرمایا میں تو ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کی ملاقات کا تو میں منتظر تھا، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی تھیں، جلدی جاؤ، دیکھو اگر وہ بس پر سوار نہ ہوئے ہوں تو ان کو واپس لے کر آؤ۔ یہ فوراً ساتھی گئے، حضرت ابھی بس سٹینڈ پر پہنچے تھے، ابھی بس میں بیٹھے نہیں تھے، دیوبند جانے کے لیے پیغام مل گیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد کر رہے ہیں۔ حضرت واپس آئے تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب میں تو خود آپ سے ملنے کا متمنی تھا، اور میرے دل میں کئی دن سے کچھ سوالات آ رہے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، آج اللہ نے آپ سے ملاقات کرا دی۔ فرمایا عرض کیا حضرت فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام جو ہم نے بستی نظام الدین میں شروع کیا، یہ کام بڑھتا جا رہا ہے، یہ کام پھیلتا جا رہا ہے، یہ کام دن بدن ترقی پا رہا ہے، اس سے لوگ جڑ رہے ہیں، یہ مختلف شہروں قریوں ملکوں میں جا رہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہو، اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہو، یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں، یہ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک تو میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ تبلیغ کا کام جو بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے یہ کہیں عوام کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، علماء کی سرپرستی سے محروم نہ ہو جائے، اور اگر علماء کی سرپرستی اور نگرانی نہ رہی تو کہیں خدا نخواستہ اس کی وجہ سے نقصانات نہ ہو جائیں۔ یہ دو مجھے ڈر لگے رہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ کو پہلے سوال کے جواب میں ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ میرا کام قبول نہیں ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ نے فرعون کو ڈھیل دی تھی، شاید اللہ تعالیٰ جیسے ابو جہل ابو لہب کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے کام میں ڈھیل ہو۔ فرمایا یہ خیال دل میں مت لائیے۔ کہا کیوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا جہاں ڈھیل ہوتی ہے، جہاں قبول نہیں ہوتا، وہاں پر دل میں یہ خیال اور ڈر بھی پیدا نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں، قبول ہے یا نہیں۔ آپ کے دل میں جو احساس پیدا ہوا، آپ کے دل میں جو خیال آیا، آپ کو جو فکر ہوئی، آپ کو جو ڈر ہوا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یہ کام اللہ کے ہاں قبول ہے۔ فرعون کو ایک دن بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں جو انا ربکم الاعلی کہتا ہوں کہ میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، یہ میرے رب کی طرف سے کہیں مجھے ڈھیل نہ ہو کہ میری پکڑ نہیں ہو رہی، اس کو اس طرف دھیان اور توجہ نہیں ہوئی۔ آپ کو جو خیال آ رہا ہے، جو آپ ڈر رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا کام اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر قبول نہ ہوتا، یہ ڈھیل ہوتی، تو آپ کا کبھی اس طرف دھیان نہ ہوتا، آپ کے دل میں خوف پیدا نہ ہوتا۔ الایمان بین الخوف والرجاء،
ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے فرمائی وہ بالکل درست ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں علماء کی سرپرستی رہنی چاہیے، علماء کی نگرانی رہنی چاہیے، علماء کی رہنمائی چاہیے۔ اس لیے آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم دین نکلے اور علماء بھی اس میں وقت لگائیں اور علماء بھی دعوت و تبلیغ میں شریک ہوں، یہ بالکل درست ہے۔ جب تک علماء دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے رہیں گے یہ دعوت و تبلیغ کا کام صحیح نہج پر چلتا رہے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھیے کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، مگر کتنا ہر وقت ڈر ہے۔ اسی طرح یقیناً شیخ اظہر اقبال صاحب بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، یہ اسی کے نتائج ہیں۔ اس لیے یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ ان کے کام کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے۔ ہمارے جو دینی مدارس ہیں آپ نے دیکھا کہ دن بدن اللہ ان کو بھی ترقی دے رہا ہے۔ ان مدارس کی ترقی کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ میں یہ تمہیدی بات ان کے شکریہ اور ان کو مبارکباد دینے کے بعد آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس مجمع کے تمام لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کا مقصد، ہدایہ اکیڈمی کا مقصد اور ہمارے جتنے بھی جامعات ہیں ان کا مقصد وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ اللہ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضور علیہ السلام کو جن عظیم مقاصد کے لیے بھیجا اور ان کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے کیا، ہمارے مدرسوں کا مقصد بھی وہی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، قرآن کریم کا علم اور حکمت کا علم، سنت کا علم اور دلوں کو پاک اور صاف کرنا۔ اگر میں ان کو مختصر لفظوں میں کہوں کہ دین کے مدرسے کا بنیادی مقصد کیا ہے تو یاد رکھیے دین کے مدرسے کے 3 مقصد ہیں۔ یہی ہدایہ اکیڈمی کا مقصد، یہی دارالعلوم کا مقصد، یہی بنوری ٹاؤن خیر المدارس کا مقصد۔ تمام مدارس میں نام نہیں لے سکتا اس وقت میں، تمام کے مقصد 3 ہیں اور یہ تینوں مقصد ان حضور کے جو مقاصد ہیں انہی کی روشنی میں ہیں۔ پہلا مقصد ہے علم، دوسرا مقصد ہے عمل اور تیسرا مقصد ہے اخلاق۔ یہ 3 ہمارے مقصد ہیں، علم، عمل، اخلاق۔ ہمارے مدرسوں میں آنے والوں کو قرآن و حدیث کا علم دیا جاتا ہے، وحی الہی کا علم دیا جاتا ہے، نبوت کا علم دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو حضرات ہیں انہوں نے یہاں قرآن کریم کا علم حاصل کیا، احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا۔ ان حضرات نے وحی الہی کا اور نبوت کا اور شریعت کا علم عطا کیا۔ مدرسے کا پہلا کام ہے علم دینا، علم کو تقسیم کرنا۔ اور آپ مجھ سے پہلے علم کی اہمیت کو سن چکے ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا علم کتنا اہم ہے، علم کتنا ضروری ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ اس علم دین کو پھیلانا، اس علم دین کو فروغ دینا، اس علم کو آگے پہنچانا، یہ ہمارے مدرسوں کا پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد عمل کے لیے، اس علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا، کیونکہ یاد رکھیے علم برائے علم مقصود نہیں ہے، علم فی ذات ہی مطلوب نہیں ہے، وہی علم محمود اور قابل تعریف ہے اور وہی علم مطلوب ہے جس علم پر عمل ہو۔ جس علم پر عمل نہ ہوگا وہ علم تو وبال بن جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں آپ سے اور مجھ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں نماز کے مسائل آتے ہیں کہ نہیں، روزے کے مسائل آتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں کہ نہیں، حج کے مسائل آتے ہیں یا نہیں، ہدایہ تمہیں یاد ہے یا نہیں، تمہیں بخاری یاد ہے یا نہیں، ترمذی یاد ہے یا نہیں، ابو داؤد یاد ہے یا نہیں، مسلم شریف یاد ہے یا نہیں۔ یہ سوال قبر میں نہیں ہوگا، یہ سوال آخرت میں نہیں ہوگا کہ تمہیں ارکان اسلام کے احکام اور مسائل کا علم ہے یا نہیں، بلکہ پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی، حج کیا ہے کہ نہیں کیا، فرض واجب پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، گناہ سے بچے ہو کہ نہیں بچے، نیک اعمال کیے ہیں یا نہیں۔ مجھ سے علم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مجھ سے اور آپ سے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اصل مقصود عمل ہے، یہ علم عمل کے لیے ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے۔ یہی فرق ہے مدرسے کا اور دیگر تعلیمی اداروں کا۔ وہاں پر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ علم نالج آ جائے،
اس کو یہ فن آ جائے اور پھر اس سے یہ پیسہ کما لے. ہمارے مدرسوں کا مقصد یہ نہیں. ہمارے مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد اللہ والا بن جائے, یہ علم حاصل کرنے کے بعد رب والا بن جائے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ہمارے وفاق المدارس کے بہت ہی قابل فخر صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ساتھ مجھے اپنی جوانی اور زندگی کے اہم ترین تقریباً 40 سال ان کے ساتھ دن رات گزارنے کا وقت ملا, وہ فرمایا کرتے تھے مدرسے کا مقصد مولوی بنانا نہیں ہے, مدرسے کا مقصد عالم بنانا نہیں ہے, مدرسے کا مقصد حافظ اور قاری بنانا نہیں ہے, مدرسے کا مقصد امام خطیب مؤذن بنانا نہیں ہے, مدرسے کا مقصد مفتی اور مفکر اور مجتہد بنانا نہیں ہے, بلکہ مدرسے کا مقصد مدرس بنانا بھی نہیں ہے. مدرسے کا مقصد تو اللہ والا بنانا ہے, دیندار بنانا ہے. اگر مدرسے میں زندگی گزاری, دین کا علم حاصل کیا, ہدایہ اکیڈمی میں پڑھا, کسی بھی دارالعلوم میں پڑھا, لیکن پڑھے ہوئے پر عمل نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ اس سے زیادہ سوال ہوگا کہ تمہیں تو علم بھی آ گیا تھا, پھر تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی. ایک آدمی نماز کے مسائل نہیں جانتا, اہمیت کو نہیں جانتا, ترک نماز پر وعید کو نہیں جانتا, اس سے بھی سوال ہونا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑے گا وہ میرے نزدیک مرتد ہو گیا ہے, وہ کافر ہو گیا ہے, وہ واجب القتل ہے. امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ اگرچہ قتل کے کا حقدار تو ہو گیا لیکن بوجہ کافر ہونے کے نہیں, بوجہ مرتد ہونے کے نہیں, بلکہ جرم سنگین ہے. نماز چھوڑنے پر یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, نہ ارتداداً قتل کیا جائے گا, نہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ اس مسلمان نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر وہ کام کیا جو کافر کرتے ہیں, کافروں والا کام کیا, کافروں کی طرح کا اس نے کام کیا. آپ جس نے یہ پڑھ لیا ہے اس سے زیادہ پوچھا جائے گا کہ پھر تو نے نماز کیوں چھوڑی ہے. جس نے یہ پڑھ لیا ہے کہ حضور علیہ السلام مرض الوفات میں ہیں, دنیا سے جانے والے ہیں, اور آپ کو افاقہ ہو رہا ہے, آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ اپنے حجرہ مبارک سے مسجد میں آ رہے ہیں, آپ چل نہیں پا رہے, آپ پاؤں کو گھسیٹ کر چل رہے ہیں, اور دو صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیوں آ رہے ہیں اپنے حجرہ مبارکہ سے؟ فرمایا نماز با جماعت پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں. آج طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا اس لیے آ رہا ہوں. جس نے یہ پڑھ لیا ہے اس کی زیادہ جواب دہی ہوگی, اور جس نے یہ پڑھ لیا ہے, سن لیا ہے کہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وقت ہے, اور امت کو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, نماز کو نہ چھوڑنا. یہ سن لینے کے بعد بھی جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے, لاپرواہی کرتا ہے, اس کی جواب دہی زیادہ ہو جائے گی. جو نہیں جانتا اس کی جواب دہی بھی ہے, جو جانتا ہے اس کی جواب دہی زیادہ ہے. اس لیے میرے دوستو, علم برائے علم مقصود نہیں ہے. مدرسے کا مقصد, ہدایہ اکیڈمی کا ایک مقصد تو آپ کو دین کا علم اور اس کی روشنی دینا ہے, اور یہ علم بھی دین ہے. ان ھذا العلم دین, اور دوسرا بڑا مقصد عمل ہے. ہمارے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسے صرف علم کے مرکز نہیں ہیں, یہ دین کے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے, یہ تو دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے. آپ نے نماز پڑھی, آپ نے اس کے احکام پڑھے, اب اس کو سیکھنا ہے, اور سیکھنا پریکٹیکل ہوتا ہے, عملی طور پر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں آ میں تجھے کمپیوٹر چلانا سکھاؤں, گویا یہ پریکٹیکل چیز ہے. آپ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں فلاں کام کرنا سکھاؤں, تو گویا ہمارے مدرسے یہ صرف دین کے پڑھنے پڑھانے کے نہیں ہیں, یہ دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے قائم ہوئے ہیں, یہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہیں. تو پہلی چیز علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. اسی زمانے میں آپ نے عمل کی مشق بھی کی ہے, آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اور تیسری چیز اخلاق ہے,
کہ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ ہو، آپ کی میری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، ڈاج اور دھوکہ نہیں آنا چاہیے، خیانت اور بددیانتی نہیں آنی چاہیے، تب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مدرسے کا علم حاصل کیا۔ کیونکہ مدرسے کا علم جب اپنے حقیقی معنوں میں آئے گا تو پھر میری نماز نہیں چھوٹے گی، پھر میں حقوق اللہ بھی ادا کروں گا، میں حقوق العباد بھی ادا کروں گا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کا مطلب حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں۔ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو پر ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کی وراثت نہیں روکوں گا، میں اپنی بہنوں کو ان کی وراثت دوں گا، میں عورتوں کو خاندان کی ان کو بھی وراثت دوں گا، میں کسی پر ناجائز مقدمہ نہیں کروں گا، میں کسی پر ناجائز کیس نہیں کروں گا، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، جھوٹا قرآن نہیں اٹھاؤں گا، جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا، میری زندگی میں امانت اور دیانت ہوگی۔ کیونکہ مجھے مدرسے نے بتایا کہ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نماز پیش نہیں کی، میرے محبوب پیغمبر نے غار حرا کی عبادت پیش نہیں کی، میرے محبوب پیغمبر نے اپنی عبادتوں کو پیش نہیں کیا، بلکہ میرے محبوب پیغمبر نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا کریکٹر پیش کیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، او مکے والو میری جان کے دشمن بن گئے ہو، میں نے دن اور رات 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا میری زندگی میں کوئی خلا دیکھا؟ انگلی رکھ سکتے ہو کہ میں نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور کہا کچھ؟ میری زندگی میں کوئی تضاد، میری زندگی میں کوئی آپ کو فرق نظر آیا، میرے قول اور عمل کا فرق نظر آیا تو سب کی زبانوں پر تھا الصادق الامین، آپ کو سچا پایا، آپ کو امانت دار پایا۔ تو میرے دوستو، مدرسہ علم کا مرکز بھی ہے، مدرسہ عمل کا مرکز بھی ہے، یہ محنت کرتا ہے اپنے طالب علموں پر۔ آج ماشاءاللہ آپ کو ہدایہ اکیڈمی ہفتہ اور اتوار کو بلا کر یا باقی دنوں میں بھی بلا کر جو قرآن دے رہا ہے، حدیث دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم اس کو پڑھ کر عمل کرو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی رضا والے کام کریں گے اور ناراضگی والے کاموں سے بچیں گے۔ اور آخری بات میرے دوستوں اور بھائیوں، مدرسے کا مقصد اخلاق ہے، کردار ہے، کمال اخلاق کا مرکز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، یہ میرے بیٹے نے مجھے پرچی یہ دی ہے کہ آپ زور نہ لگائیں، میں کچھ عرصے سے مریض دل ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا ہے کہ اونچی نہ بولا کر، میرے پاس کنٹرول نہیں رہتا، اور خاص طور پر ہدایہ اکیڈمی کے یہ مناظر دیکھ کر وہ میرے غیر اختیاری طور پر زور زیادہ لگ گیا۔ شکر گزار ہوں، یہ کوئی ان کا تصرف ہے مولانا اظہر اقبال صاحب کا، میں بھول گیا کہ میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہوا ہے کہ زور نہیں لگانا، ذرا آہستہ بولنا ہے، تو اب میں ذرا تھوڑا سا آہستہ بول دیتا ہوں۔ مدرسہ علم، عمل، اخلاق، یہ 3 چیزوں کے لیے ہے۔ ہمارا دین بھی اسی کا ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ دین کی تعلیم کا نام ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم جو تم پڑھ رہے ہو یہی دین ہے۔ دین اور یہ علم الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ ان ھذا العلم دین، اور دین کتنی چیزوں کا نام، اس میں علم ہے، عمل ہے، اخلاق ہے۔ یہ علم میں نے عالم بننے کے لیے نہیں لیا، میں نے یہ علم حاصل کیا عمل کرنے کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا مجھ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا حنیف تجھے نماز کے مسائل آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو ہدایہ کا کتاب الصلاۃ سنا سکتا ہے، تو بخاری کا کتاب الصلاۃ ہمیں سنا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اصل پیغام عمل کا ہے۔ اور پھر علم اور عمل یہ بہن، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ جب یہ علم آتا ہے نا، یہ اپنے بھائی عمل کو بلاتا ہے، اگر عمل بھی آ جائے تو یہ اکٹھے رہتے ہیں، اور اگر عمل نہ آئے تو علم بھی چلا جاتا ہے، علم بھی نہیں رہتا۔ اور تیسری چیز اخلاق ہیں۔ اخلاق اپنے اچھے کرو، کردار اچھے کرو۔ آج مولوی، مدرسے کا طالب علم یا نیک تاجر دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے آدمی سے لوگ یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ یہ ڈاج نہیں دے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ کاروبار میں 2 نمبری نہیں کرے گا، یہ ڈنڈی نہیں مارے گا، یہ کام صحیح کرے گا، یہ رشوت نہیں لے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیوں؟ یہ توقع اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو عام آدمی کے پاس نہیں۔ وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اس علم پر عمل کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں یہ تینوں چیزیں سیکھنی ہیں، اپنا جائزہ لینا ہے،
اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ میں یہ باتیں آپ کے لیے بعد میں کر رہا ہوں، اپنے لیے پہلے کر رہا ہوں، اور میرا رب مجھ سے کہلوا رہا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا، میں جب بھی تقریر کے لیے کہیں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ سے یہ دعا کر کے کھڑا ہوتا ہوں کہ اللہ جو بات میرے لیے فائدہ مند ہو، آنے والوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ میرے دل و دماغ میں ڈال دینا اور میری زبان سے کہلوا دینا۔ جو چیز میرے حق میں بہتر نہ ہو یا آنے والے ان مہمانوں کے حق میں بہتر نہ ہو، وہ نہ میرے دماغ میں ڈالنا، نہ میری زبان سے کہلوانا۔ میرا روز کا تجربہ ہے، میں سوچ کر کچھ جاتا ہوں، مطالعہ کر کے کچھ جاتا ہوں، جب آ کر کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میں وہ سب کچھ ویسے ہی رہ جاتا ہے جو اللہ ڈالتا ہے۔ وہی بات میں آپ کے سامنے وہی عرض کر دیتا ہوں۔ تو جو کچھ میں نے کہا یہ میرے اللہ نے مجھ سے کہلوایا، اور عام مخاطب بعد میں ہے۔ میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب بناتا ہوں کہ حنیف جو تو نے علم حاصل کیا، تیرا اس پر عمل کتنا ہے، اور تیرے اخلاق کیا ہیں، تیرا کردار کیا ہے، تیرا کریکٹر کیا ہے، کیا تو مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا تو ایسا بنا کہ تجھے دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لے، یا ایسا بنا کہ مسلمان بھی اسلام سے دور ہو جائے؟ یہ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں دولت دے دی ہے، اب اس دولت کو سنبھالنا، اس دولت کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ علم ہو، عمل ہو، اخلاق ہو۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیت اور مرید تھے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہدایہ اکیڈمی صرف تعلیم کا مرکز نہیں، تربیت اور تزکیہ کا مرکز بھی ہے۔ ہر مدرسہ خانقاہ ہونا چاہیے، ہر مدرسے میں اخلاق کی، کردار کی اصلاح ہونی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکلی تھی جب وہ بنا تو وہ یہ نکلی تھی، در مدرسہ خانقاہ دیدہ کہ میں مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھ رہا ہوں، دن کو پڑھتے ہیں، رات کو ہر کمرے سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں یہ وقت گزرا ہے کہ محتمم سے لے کر شیخ الحدیث سے لے کر چوکیدار تک اور باورچی تک تمام صاحب نسبت اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آج یہ سلسلے چل رہے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے مرید حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کئی دن ہو گیا تمہارا خط ہی نہیں آیا۔ یہ کیسا مرید ہے جن کے خط کا انتظار پیر کو ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر تو مریدوں کو پیر صاحب کے خط کا انتظار ہوتا ہے۔ بعض مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے خط کا انتظار ان کے پیر اور شیخ کو بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا، حضرت بس میں کئی دن سے خط اس لیے نہیں لکھ سکا کہ حضرت سے تعلق ہوا اور حضرت کی توجہ اور اصلاح سے اللہ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کر دیں، تو خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اس میں پھر لکھا کہ الحمدللہ جب تک میں آپ سے بیعت نہیں ہوا تھا تو مجھے قرآن کی آیتوں میں آپس میں، قرآن کی آیتوں کا حدیثوں سے، حدیثوں کا آپس میں تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا تھا کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے، حدیث میں کچھ آ رہا ہے اور قرآن میں کچھ ہے، یہ مجھے ٹکراؤ نظر آتا تھا۔ جب سے آپ سے بیعت ہوا، آپ سے تعلق جڑا، اب ہر آیت کا اپنا اپنا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، حدیث کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، اب آپس میں کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ یہ نعمت آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے دے دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب شریعت پر عمل کرنا میری طبیعت بن گیا ہے۔ جیسے کھانا کھائے بغیر چین نہیں آتا، جب تک نماز نہ پڑھ لوں چین نہیں آتا، جب تک اللہ کا ذکر نہ کر لوں سکون نہیں آتا، جب تک کہ قرآن کی تلاوت نہ کر لوں سکون اور نیند نہیں آتی۔ جیسے اگر بھوکا آدمی پیاسا ہو اس کو سکون نہیں، بے قراری رہتی ہے۔ اب شریعت پر عمل کرنا میری طبیعت بن گیا ہے، میرا مزاج بن گیا ہے۔ اور تیسرا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اب میری کوئی تعریف کرے میرا جسم پھولتا نہیں، میرے اندر تکبر نہیں آتا، اور اگر کوئی میری مذمت کرے، برا بلا کہے، تو میری طبیعت پر کوئی انتقامی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ میرے لیے تعریف کرنا اور میری برائی کرنا برابر ہو گیا ہے۔ یہ خط جب پہنچا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، مبارک ہو مولانا رشید احمد گنگوہی، اللہ نے آپ کو 3 کمال عطا کر دیے۔ آپ کو قرآن کی آیتوں میں تعارض نظر نہیں آتا، حضور علیہ السلام کی احادیثوں میں تعارض نظر نہیں آتا،
ہر آیت اور حدیث کا اپنا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ تمہارا علم کامل ہو گیا۔ جب تک علم ناقص ہوتا ہے اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں آتی، اور جب علم کامل ہو جاتا ہے پھر ہر آیت کا مطلب اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جاتا ہے، ہر حدیث کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے تمہارے کمال علم کی۔ اور شریعت پر عمل کرنا طبیعت بن گیا، مزاج بن گیا، اپنے آپ فجر کے لیے اٹھ جاتے ہو، تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہو، کسی کو اٹھانا نہیں پڑتا، اس سے یہ مبارک ہو۔ یہ دلیل ہے کمال عمل کی کہ اللہ نے عمل کا بھی اعلیٰ درجہ تمہیں عطا کر دیا کہ شریعت تمہاری طبیعت بن گئی، تمہاری مزاج بن گئی، شریعت تمہاری خوراک بن گئی۔ اور تیسرا، تم نے کہا تعریف سے تکبر نہیں پیدا ہوتا اور برائی سے کوئی دل میں اس کی ناراضگی نہیں آتی، تعریف اور برائی برابر ہو گئی۔ یہ کمال اخلاق کی دلیل ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں کمال علم بھی عطا کیا، کمال عمل بھی عطا کیا، کمال اخلاق بھی عطا کیا۔ مدرسہ اس کی بنیاد مہیا کرتا ہے، مگر اس بنیاد کے بعد اس میں کمال اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر آپ سے کہوں گا جو دورے سے فارغ ہو رہے ہیں، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ آخر وقت تک انسان اپنی اصلاح سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کو علم کا کمال اور آپ کو عمل کا کمال اور اخلاق کا کمال مل جائے گا۔ اور عمل کے بارے میں یہ آخری بات کہتا ہوں کہ عمل وہی قبول ہوگا جس میں اخلاص ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ آج دنیا نام و نمود کی بن گئی، آج نمائش کی بن گئی، آج ریاکاری اور دکھلاوے کی بن گئی۔ کام میں بعد میں کرتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ پوری دنیا میں میری شہرت ہو جائے، میری دنیا میں تعریف ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اپنی شہرت کے لیے نہیں کرنا، اپنی تعریف کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ کے لیے کرو گے، اللہ بر و بحر میں خود پہنچا دے گا، اللہ جنگلوں میں تمہارے ڈنکے بجا دے گا، مگر تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اگر جہالت کا دریا اور سمندر ہو، علم کے 2 قطرے ہوں، کراچی والوں تم تو جانتے ہو سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا اگر جہالت پانی کی شکل میں آ جائے اور جہالت کا ایک چھوٹا تھوڑا پانی نہیں، سمندر اور دریا ہو، اور مقابلے میں کسی کے پاس علم کے 2 قطرے ہوں، تو علم کے 2 قطرے جہالت کے دریا اور سمندر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور اگر علم کا دریا ہو کہ علم دریا اور سمندر کی شکل میں آ گیا، اور کسی کے پاس عمل کے 2 قطرے ہیں، تو عمل کے 2 قطرے علم کے دریا اور سمندر پر بھاری ہیں۔ اور کسی کے پاس عمل کا دریا اور سمندر ہو اور دوسرے کے پاس اخلاص کے 2 قطرے ہوں، تو اخلاص کے 2 قطرے یہ عمل کے سمندر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آج آپ کو جو مدرسہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن و حدیث کے مراکز، حالانکہ مدرسوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، نیا اکاؤنٹ مدرسے کا کھل نہیں سکتا، مسجد کا کھل نہیں سکتا، سینما کا اکاؤنٹ کھل سکتا ہے پاکستان میں، شراب خانے کا کھل سکتا ہے، مدین کے مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا۔ جہاں بینک والے موجود ہوں گے پوچھ لو، اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ وہ پوچھو کس سے آیا ہے، وہ کہ جو اور اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس بھی اوپر کا آرڈر ہے، ہمارے پاس بھی اوپر کا آرڈر ہے۔ تمہارے پاس اوپر کا آرڈر ہے مدرسہ بند کر دو، ہمارے پاس سب سے اوپر والے کا آرڈر ہے کہ مدرسہ جاری رکھو اور مدرسے کو بڑھاتے رہو۔ آج آپ دیکھیے جو مدرسہ ترقی کر رہا ہے، وفاق المدارس، جس کے نیٹ ورک میں 23,000 مدارس ہیں، ہدایہ اکیڈمی بھی اس میں شامل ہے۔ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک 23,000 مدارس اس میں شامل ہیں۔ اب بیرون ملک کے مدارس بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان میں 30 لاکھ طلبہ اور طالبات ہمارے وفاق المدارس کے نیٹ ورک میں ہیں، جس کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، اور یہ خادم اس کا سیکرٹری جنرل ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ اس میں 3 ملین طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اور اس سال جو قرآن کے حافظ، مکمل قرآن کے حافظ بن کر بچے بچیاں 22 جنوری سے وفاق المدارس کے تحت امتحان دے رہے ہیں، آپ ان کی تعداد سن کر خوش ہوں گے۔ وہ کوئی 100-200 سے کہہ دو سبحان اللہ، جس کو خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ شادی حال گانے تو روز سنتا ہے، یہ شادی حال یہاں پر مکس گیدرنگ تو روز دیکھتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط تو روز دیکھتا ہے۔ یہ سال میں 1 آدھ مرتبہ ہے
جب یہ سبحان اللہ سنتا ہے، جب اس کے در و دیوار ماشاءاللہ سنتے ہیں، جب یہ کلمے کی آوازیں اور درود پاک سنتے ہیں، اور جس طرح جب ان نورانی چہروں والوں کا یہ دیدار کرتا ہے، مجھے یقین ہے اگر اللہ ان دیواروں کو زبان دے دے، اللہ ان کو قوت گویائی دے دے، اس کا فرش بولنے لگ جائے اور اللہ کہے بول، تو یہ کہے گا میں پورا سال اس دن کا انتظار کرتا ہوں، میں اس رات کا انتظار کرتا ہوں جب قرآن والے، حدیث والے اور دین کے طالب علم اور دین سے محبت کرنے والے تاجر اور دین سے محبت کرنے والے صنعت کار اور مختلف طبقات کے لوگ یہاں پر آئیں گے، اور اللہ اللہ کی صدائیں اور درود پاک میں سنوں گا۔ ان دیواروں سے اگر تم پوچھ سکتے ہو اور ان کی زبان سمجھ سکتے ہو تو پوچھ لو کہ آج کی رات کو یہ کتنا قیمتی سمجھتے ہوں گے۔ تو اس لیے بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے حافظ؟ آپ بولو نا، کتنے حافظ؟ 1,03,000 قرآن کا حافظ۔ رابطہ عالم اسلامی سعودی عرب نے ہمیں ایوارڈ دیا، مجھے بلایا جدہ میں رمضان میں، آج سے 7-8 سال پہلے۔ اس سال 64,000 قرآن کا حافظ ہمارے نیٹ ورک میں تیار ہوا۔ میں جدہ ایک کانفرنس میں گیا، رابطہ عالم اسلامی کی تھی، میرے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ سعودی عرب میں قرآن کریم کے حفظ کے نظام کے ذمہ دار تھے۔ تو میں نے اپنا تعارف کروایا، میں نے بتایا کہ میں وفاق کا خادم ہوں، اتنے مدرسے، اتنے حافظ، اتنے عالم وہاں تیار ہوئے ہیں اس سال۔ تو مجھ سے کہنے لگے واقعی 64,000 قرآن کا حافظ آپ نے تیار کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ کے سعودی عرب میں ایک سال میں کتنے تیار ہوتے ہیں؟ کہنے لگے 5,000۔ میں نے کہا قرآن پاکستان میں نازل نہیں ہوا، قرآن کی زبان عربی نہیں ہے، وہ شخص جو عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا، پاکستان آپ سے اس میدان میں آگے نکل گیا ہے کہ وہاں کا مہاجر جو اردو سپیکنگ ہے، وہاں کا سندھی، وہاں کا بلوچی، وہاں کا پٹھان، وہاں کا پنجابی، وہاں کا سرائکی، جو عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا، گاؤں اور دیہات میں رہتا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے۔ آپ کے ہاں سال میں 5,000 قرآن کے حافظ تیار ہوئے، ہم نے اس سال 64,000 تیار کیے۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے اس کی تفصیل دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس کمپیوٹرائز ہے، ایک ایک کا ڈیٹا موجود ہے۔ انہوں نے یہاں سفارت خانے کو کہا، انہوں نے ہمارے دفتر میں بغیر اطلاع کے اچانک آ کے چھاپا مارنے کی طرح آئے، آ کر چیک کیا۔ انہوں نے کہا حنیف جالندری نے جو کہا غلط نہیں کہا، ان کا خط آیا کہ آپ رمضان میں آئیں، ہم ایک تقریب میں آپ کو ایوارڈ دیں گے۔ انہوں نے وفاق المدارس کو ایوارڈ دیا کہ دنیا میں کوئی تنظیم اتنے قرآن کے حافظ ہر سال تیار نہیں کرتی جتنا وفاق المدارس کرتا ہے۔ اور اب تو اس سال ہمارے پچھلے سال 98,000 تھے، 98,000، اس سال 1,03,000 قرآن کا حافظ ہے۔ آپ نے ہمیں چندہ دیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے صدقہ دیا، آپ نے اللہ کے لیے دیا، آپ نے عطیہ دیا، ہم نے آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کیا، ہم نے آپ کے پیسے سے قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ دکان پر فیکٹری میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، مگر یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہے ہیں، جس نے 1 روپیہ دیا، 1 لاکھ دیا، 1 کروڑ دیا، اس کو کتنا بڑا صدقہ جاریہ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ 1,03,000 میں 17,000 بچیاں ہیں جو حافظہ بنی ہیں اس سال۔ کتنی؟ 17,000 لڑکیاں، بچیاں ہیں۔ جب یہ ماں بنیں گی، اپنے بچوں کو جب دودھ پلائیں گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی۔ اور جو عالم بن کر یہ دورہ حدیث سے جا رہے ہیں اور 30 جنوری سے وفاق کے تحت امتحان دے رہے ہیں، ان کی تعداد جو اس سال مدرسوں سے عالم بن کر تیار ہو کے جا رہے ہیں، ان کی تعداد 38,000 ہے۔ سبحان اللہ کو کتنی؟ 38,000، 40,000 تقریباً، جنہوں نے 16-17 سال پڑھا ہے، اور ان میں لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں۔ 25,000 لڑکیاں ہیں جو عالمہ بنی ہیں۔ سبحان اللہ کو۔ باقی طلباء ہیں، لڑکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے۔ آج جو دنیا میں مسجدیں آباد ہیں، خانہ کعبہ اور بیت اللہ آباد ہے، ہر وقت جب جاؤ ہزاروں لاکھوں لوگ طواف عمرہ کر رہے ہیں،
یہ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا اخلاص ہے۔ جو مدرسے آباد ہیں یہ میرے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہے۔ انہوں نے دار ارقم میں اور صفہ میں ایک چبوترے پر دین کا مدرسہ بنایا، اور ہمارے بر صغیر میں دیکھیں تو حضرت نانوتوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص ہے۔ اخلاص میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہمیں علم کی دولت بھی دے، عمل کی دولت بھی دے، اور عمل میں اخلاص کی دولت بھی دے، اور اللہ ہمیں اخلاق اور کردار بھی اعلیٰ عطا کریں۔ میں نے وقت زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ میرے یہاں آنے پر میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر برادر محترم مکرم حضرت مولانا جو یہیں ماشاءاللہ عالم بنے بلال بگٹی صاحب، جن سے میری دوستی حرم مکہ کی بھی ہے، خانہ کعبہ اور بیت اللہ میں بھی ہم اکٹھے ہوئے، اور وہاں کی دوستی بڑی پکی دوستی ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے اصرار کے ساتھ فرمایا میں شیخ محترم کا بھی اور برادر مکرم حضرت مولانا بلال بگٹی صاحب کا بھی اور ہدایہ اکیڈمی کے تمام رفقاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، اس سعادت میں شریک کیا۔ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان سے دعا جو بھی ہوں، اور آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ وقت زیادہ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔